55ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ہم تمہیں اسی خاک میں واپس پلٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ہم اسی خاک سے تمہیں دوبارہ خارج کریں گے، نکالیں گے ایک مرتبہ پھر۔ میرے مولا علی علیہ السلام سے سوال ہوا یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ سوال بھی علی سے ہی ہونا ہے کہ اللہ کی عبادت کا سلیقہ کیا ہے؟ یا علی، ہر قیام میں، ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ میرے مولا نے بے ساختہ اس آیت کی تلاوت فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مولا کی یاد کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ فرماتے ہیں تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی خاک میں واپس جاؤ گے۔ مولا فرماتے ہیں پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے یہ جو قیام ہے نا، اتنا مختصر قیام ہے، اتنا ہی مختصر قیام ہے جتنا مختصر قیام دو سجدوں کے درمیان ہے، اتنا ہی مختصر قیام اس دنیا میں ہے۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، کچھ دیر میں اپنے اور اپنے عزیزوں پر اوصیکما و نفسی، اپنے آپ کو نصیحت کروں گا اور آپ کو۔ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں، پہلا سجدہ ہماری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ ہماری موت کی یاد دلاتا ہے، اور ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے وہ زندگی ہے، اور وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ کیا کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان؟ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ زندگی کا دوسرا نام استغفار ہے، اور استغفار کا مطلب ہے اپنے رب سے رابطہ۔ جن کا اپنے رب سے رابطہ نہیں ہے وہ آپ کو کتنے ہی سجے ہوئے نظر آئیں، سمجھیں ناکام ہیں۔ جن کا سب سے رابطہ اچھا ہو، سب سے تعلقات بحال ہوں، مگر ان کا اپنے